الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى محمد وعلى محمد. اعزائي کرام القدر، معزز و محترم سامعین کرام، اس عشر مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ آیہ کریمہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، جس کو عام طور سے نماز کے قنوت میں پڑھا جاتا ہے. اور یہ آیہ کریمہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جہاں ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ان کی ہدایت کر چکا ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور پروردگارہ اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا. کیا ہے آیت کا اصل مفہوم؟ اے پروردگار، جب تو ہمارے دلوں کی ہدایت کر چکا ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو ہمارے دلوں کو سیدھے راستے سے موڑ نہ دینا، ہدایت سے گمراہی کی طرف جانے نہ دینا. اور ان 10 مجالس میں جو ہمیں کوشش کرنی ہے وہ یہی ہے، کربلا اور آخرت بخیری. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، کسی انسان کا 12 اماموں کے اوپر عقیدہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اسی دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جا رہا. بہت اہم، اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا اور کربلا سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے. میں نے
مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ کربلا نے کتنے ایسے چہرے دکھا دیے کہ اصحاب کی اولاد ہے، اصحاب امام میں سے، کربلا آتے آتے قاتلان امام حسین میں سے، دین بھی چلا گیا، عقیدہ بھی ہاتھوں سے چلا گیا۔ ایک نام اس دن بھی لیا تھا، انشاءاللہ روزانہ ایک خالی پرسنالٹی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا، شمر دل جوشن کا تذکرہ اس دن کیا تھا۔ اکثر علماء متفق ہے کہ قاتلان امام حسین میں امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے میں پیش تھا، لیکن اس کی 20 سالہ تاریخ اگر پرانی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، 37 ہجری جنگ صفین میں امام علی کی فوج میں ہے اور رکاب امیر کائنات میں جنگ کرتا ہے، اور 37 ہجری میں امام علی کے ساتھ میں ہے، امام علی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، امام علی کے رکاب میں کھڑا ہوا ہے، اور 61 ہجری آتے آتے قاتلان امام حسین۔ اس کا مطلب کیا؟ دین کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، عقیدے کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری اور اہمیت کا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ اختلاف البتہ ہمارے یہاں، کوئی کہتا ہے اس کے چہرے پر زخم لگا تھا، مختار نامہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا چہرہ زخمی بتایا ہوا ہے، اسی لیے کہ وہ زخم جو زیادہ معتبر گئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ پر تیر لگا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں پیر پر تیر لگا۔ علماء لکھتے ہیں اگر یہ زخم جو اس کے چہرے یا ہاتھ یا پیر پہ پڑا تھا اگر گردن میں پڑ جاتا تو شہید کہلاتا۔ وہ شمر جو 37 ہجری میں امیر کائنات کے ساتھ کھڑے ہو کر حاکم شام سے جنگ کر رہا ہے، کربلا آتے آتے کیا ہو گیا جنگ؟ امام حسین کے قاتل ہو گئے۔ صرف ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی بہت سی شخصیت ہے جو انشاءاللہ میں خود پیش کروں گا۔ صرف میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس آخرت بخیری کا کربلا سے کیا ربط ہے۔ جب آپ ربط کو آپ محسوس کر چکے ہیں کہ کتنی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا عقیدہ بہت اچھا تھا، اسلام کے ماننے والے تھے، لیکن کربلا آتے آتے عقیدہ ہاتھوں سے چلا گیا، ایمان ہاتھوں سے چلے گیا اور آخرت بخیر نہ ہو سکی۔ اب اگر اس ربط کو آپ نے محسوس کر لیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ موضوع کہ انسان دنیا سے جائے تو اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ جائے کتنا اہمیت کا حامل۔ اس موضوع کو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ قرآن کی آیت میں ہم دیکھنا چاہیں تو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ جب کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار ہمارے دلوں کو جب تو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہدایت کر چکا ہے، تو سیدھے راستے سے موڑ نہ دینا۔ اس کا مطلب جب ہم دنیا سے جائے تو اسی دین اور عقیدے کے ساتھ جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر سیرت ائمہ اور سیرت اہل بیت میں اس موضوع کو دیکھنا چاہیں، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان الموسم کا مہینہ مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک سے امیر کائنات کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول زار و قطار رونے ہیں۔ امیر کائنات نے پوچھا وما یبکیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب خانہ خدا ہوگا اور تمہاری گردن پر ضربت ماری جائے گی اور تمہاری گاڑی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی، تمہارے اس منظر کو سوچ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے بتائیے نیچرلی طور پر امیر کائنات کا سوال کیا ہونا چاہیے؟ یہ پوچھتے یا رسول اللہ کون مارے گا، کیوں مارے گا، کس لیے مارے گا، کیسے مارے گا؟ یہ سوال نیچرلی ہے، فطری سوال ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے امیر کائنات نے جو سوال کیا ہے وہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امیر کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ افی سلامت من دینی، جب میرے فرق مبارک پر ضربت ماری جائے گی تو کیا میرا دین سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ کے رسول کا یا علی تمہارا دین سلامت رہے گا۔ سجدہ شکر بجا لایا کہ جب دنیا سے جاؤں گا تو اسی دین اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ غور کریں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اس قسم کے جو واقعات ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں آتے ہیں، امیر کائنات جانتے ہیں، غیب کا علم ہے، علم لدنی کے مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ دین پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ وہ ہم اور آپ ہو سکتے ہیں کہ گنہگار ہونے کی بنا پر
بعض خطاؤں کی بنا پر ہماری آخرت بخیر نہ ہو. امیر کائنات کا تو گناہ کو تصور نہیں، لیکن اس قسم کے سوالات پوچھے اس لیے جاتے ہیں، اہل بیت کے درمیان کی گفتگو ہوتی اس لیے ہے کہ یہ گفتگو تاریخ کے صفحات میں لکھ دی جائے اور ہم جیسے گنہگاروں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے. ایسا نہیں تھا کہ امام علی نہیں جانتے تھے یا امام علی کو کوئی خدشہ تھا یا امام علی کو کوئی خطرہ تھا، نہیں. اس قسم کی گفتگو جو معصومین کے درمیان میں ہوتی ہے وہ اسی لیے عمل میں آتی ہے کہ تاریخ اسے آ کر لکھے، کتابیں آ کر اسے بیان کرے اور ہم جیسے گنہگار ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کا سبق. سیرت امیر کائنات ہے، یہ نہیں پوچھا کون مارے گا، کس نے مارا، یہ کیوں مارے گا، یہ سارے سوالات ایک طرف. امیر کائنات کہتے ہیں افی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جب میرے فرق مبارک پر ضربت لگے گی تو میرا دین سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ابھی دین سلامت ہوگا. سب کا شکر. یہ کیا ہے؟ سیرت ائمہ علیہ السلام میں آخرت بخیری کتنا اہم ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اسی دین اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ جائے. یہ ائمہ کی سیرت. اسی مفہوم کو اگر آ کر ہم دعاؤں میں دیکھیں، البتہ میں دعائیں بھی پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ علماء کی سیرت دیکھ لیں. ان کے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں تم سے مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو امام کی جو زیارت کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ حرم میں کہاں کس مجتہد کا کون سا درس چل رہا ہے، میں ان مجتہدین کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہوں تاکہ دوہرا ثواب مل جائے، امام کی روزے کی اور قبر کی زیارت کا ثواب اور علماء کے چہرے کے دیکھنے کا ثواب کی جو عبادت ہو. ایک سال میں کہا اچھا آج بھی ہمارے پاس حوزات علمیہ میں یہ اصول ہے، اگر چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کوئی نصیحت کرو، کوئی بات تعلیم دو. وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں گیا، 3 بزرگ شخصیتیں مجھے پتا تھی کہ مشہد میں حرم امام رضا میں کہاں بیٹھ کر درس دیتی ہے، کہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ. میں زیارت سے مشرف ہوا اور مشرف ہونے کے بعد میں تینوں بزرگ شخصیتوں سے ملاقات کے لیے گیا. اور آج میرا انداز بجائے اس کے کہ میں ان سے نصیحت مانگتا، میں نے تینوں سے ایک کامن سوال کیا. سوال یہ تھا کہ آقا جان اگر آپ سے کہا جائے کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ کون سی دعا مانگیں گے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ سے کہا جائے کہ حرم امام رضا میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ کون سی دعا مانگیں گے؟ پہلے کے پاس گیا، پہلا کہتا ہے اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی ایک دعا حرم امام رضا میں قبول ہے تو میں پروردگار سے دعا کروں گا پروردگار میری آخرت بخیر ہو جائے. یہ پہلے کے پاس. دوسرے کے پاس جا کر میں نے یہ سوال کیا، آقا فلسفی ہے، آقا تہرانی ہے اور آقا حسن مرادی، 3 بڑی بزرگ شخصیتوں کے نام بھی انہوں نے لکھ لیے. دوسرے کے پاس گیا، اگر آپ سے کہا جائے کہ حرم امام رضا میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ کی کون سی دعا ہوگی؟ یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں کس دعا کو اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے رکھنا چاہیے، کون سی دعا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ سیکھنے کے لیے سوال تھا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی ایک دعا حرم امام رضا میں قبول ہے تو آپ کون سی دعا مانگیں گے؟ کہ دوسرے کا جواب بھی یہی تھا، اگر ایک دعا قبول ہو تو خدا سے آخرت بخیری کی دعا مانگوں گا کہ پروردگار میری آخرت بخیر ہو جائے. تیسرے کے پاس گیا، جو جواب 2 لوگ دے چکے تھے وہی جواب تیسرے نے بھی دیا کہ اگر ایک دعا قبول ہو، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سیٹنگ نہیں، اس کے باوجود سب کا جواب کیا ہے؟ ہم آخرت بخیری کی دعا مانگیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں قوم پلٹا، مجھے لگا کہ موضوع اتنا حساس ہے. میں آئین اللہ گل پائیگانی کی خدمت میں گیا، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ حرم معصومہ میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو کون سی دعا آپ مانگو گے؟ کہ میں آخرت بخیری کی دعا مانگوں. دیکھا اتنا صرف موضوع دیکھیں، امیر کائنات کا وہ جملہ، علماء کی وہ سیرت کہ جہاں سب ایک زبان کریں، اگر ایک دعا ہماری قبول ہو جائے تو دعا کیا ہونی چاہیے؟
آخرت بخیر کیا؟ آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، نماز روزہ عبادتیں نیکیاں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ دنیا سنور گئی ہے، اب آخرت بھی سنور جائے، تو دعا بھی ہونی چاہیے، تو یہی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگارا دنیا میں بہت کچھ دیا، آخرت بھی بخیر بنا دے۔ اور آپ جائیے، جو لوگ جاتے ہیں زیارت کو اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جو لوگ نہیں کرے جلد نصیب کرے۔ حرم مطہر میں جو بزرگ علماء نمازیں پڑھاتے ہیں اکثر مجتہدین ہوتے ہیں، پائے کے علماء ہوتے ہیں، اکثر وہ اپنے قلوب میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے پروردگارا ہمارے آخرت کے کاموں کو خیر خوبی سے گزار دینا۔ تو ادھر امیر کائنات کا جملہ سیرت ائمہ، ادھر سیرت علماء۔ ایک بات تو آج ہمارے لیے کلیئر ہو گئی، دعاؤں میں سب سے پہلی دعا کیا ہونی چاہیے؟ آخرت بخیری کی، کہ پروردگارا جس دین کو پالا ہے، جس عقیدے کو دل میں جگہ دی ہے، دنیا سے جاؤں تو اسی دین اور عقیدے کے ساتھ۔ یہ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ میں خدمت پیش کرتا ہوں، دعاؤں میں اس موضوع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ دعائیں بھی بہت زیادہ وارد ہوئی ہے جو اس موضوع پر فوکس کرتی ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے آخرت بخیری کا۔ میں اپنے موضوع کی اہمیت آپ کو سمجھا دوں تو کل سے آپ کو لطف آئے گا کہ کون سا انسان ہے جو آخرت بخیر ہوتا ہے، کون سا انسان ہے جس کی آخرت بخیر ہونے کے امکانات کم۔ دیکھیے ایک دعا غریب ہے، دعا سب کو یاد ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا نام یاد نہ ہو۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد اپنے صحابی جناب ابو بصیر سے کہتے ہیں، ابو بصیر جب آخری زمانہ آئے گا تو ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کے چلنا، اور عالم یہ ہوگا کہ لوگ سوئیں گے تو مومن ہوں گے، اٹھیں گے تو منافق بن چکے ہوں گے، بازار میں جا رہے ہوں گے تو مسلم ہوں گے، واپس پلٹیں گے تو اسلام ان کے ہاتھوں سے جا چکا ہوگا۔ مولا تب ہماری ذمہ داری کا دعائے غریب کی کثرت سے تلاوت کرو۔ اس زمانے میں دعا سب کو یاد ہے، صرف لفظ ہو سکتا ہے کو بتا رہا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک دعا کو یاد ہے، کیا مفہوم ہے؟ آپ دیکھیں اسی موضوع کو دعا تاکید کر رہی ہے، آخرت بخیر، یا اللہ یا رحمانو، یہ کلمات آپ کو پتا ہے، یا رحیم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدل دینے والے، یا مقلب القلوب دلوں کے بدل دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگارا اے دلوں کے بدل دینے والے، اے رحمان و رحیم میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھنا۔ اب اور کریں آخرت بخیر کی کا اہم موضوع ہے یہ ایک دعا۔ آگے آئیے، ایک دعا عام طور سے ہمارے یہاں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے اور بڑی تاکید ہے کہ تعقیبات میں اسے پڑھا جانا چاہیے، اور اکثر مساجد میں تو میں نے سنا کہ ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبعلی ولیہ و امامہ سے آخری باب تک ہے۔ کیا دعا کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ دعا شروع ہوتی ہے اللہ میرا خدا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، امام علی ہمارے پہلے امام، پھر ہمارا امام تک امام۔ آپ مجھے بتائیے یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ تعقیبات نماز میں اس دعا کی تکرار کی جائے؟ یہی تو وجہ ہے تاکہ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ صحیح انسان اپنے عقیدے کی تکرار کرتا رہے، اپنے عقیدے کا مرور کرتا رہے کہ دین اسلام ہے، کتاب میری قرآن ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اللہ میرا رب ہے، رسول میرے آخری نبی ہے، 12 امام میرے امام ہے۔ تعقیبات میں تاکید ہی سیدھی ہے کہ کم سے کم روزانہ ایک بار انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور اس سمجھانے کے ساتھ ساتھ اتنا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے کہ دنیا سے جائے تو اسی عقیدے کے ساتھ ہے۔
ہو گیا دوسری دعا. تیسری دعا اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا. تیسری دعا جو بہت زیادہ اہم ہے اور مجھے آپ کی خدمت بتانا ہے, اس کو بتا کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک دعا دعائے عدیدہ. عدیدہ بھی عربی لفظ ہے عدول سے. عدول کہتے ہیں کسی ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. دعا عدیدہ کو بھی عدیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کا ایمان کفر کی طرف نہ چلا جائے, کسی کا اسلام غیر اسلام کی طرف نہ ہو جائے, جس کو دعائے عدیدہ کہتے ہیں. اچھا, علماء مجتہدین مراجع سے مستقل پڑھا کرتے ہیں, اور پڑھا نہیں کرتے, ایک تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس دعا کی تلاوت کرے, روزانہ تلاوت کرے, اور اگر روزانہ تلاوت نہیں کر سکتا تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھے. اچھا, کیا ایسی بات ہے اس دعا کے اندر؟ آپ میرا موضوع یاد ہے, کربلا اور آخرت بخیر. میں نے کہا اسلام کا رکھنا کمال نہیں ہے, ائمہ علیہ السلام کا اقرار کمال نہیں ہے, دنیا سے جا رہا ہو آخری سانس تک اسی دین اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ جانا کمال ہے. اور یہ موضوع میں نے کہا کربلا نے ایک شخصیت آج آپ کی خدمت پیش کی, شمر علی جوشن کل سے پیش کروں گا. 37 ہجری میں امیر کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں کربلا آتے آپ اسلام بھی چلا گیا, عقیدہ بھی چلا گیا, قاتل امام حسین بنا ہوا. لہٰذا دین کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے. علماء کی سیرت دیکھی, ائمہ کی سیرت آپ کی خدمت پیش کی, دعائیں دیکھیں کتنی اس موضوع کی تاکید کر رہی ہے. اچھا, کیا ایسی بات ہے دعا عدیدہ میں کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ انسان اس دعا کی تلاوت کرے؟ زیادہ بڑی نہیں ہے, اور نہیں روز پڑھ سکتا تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور تلاوت کرے. اچھا, ہے کیا اس دعا میں؟ جیسے ساری دعا خدا کی حمد سے شروع ہوتی ہے, یہ دعا بھی خدا کی حمد سے شروع ہوئی ہے. اور شروع ہوتے ہوتے ایک مقام پر آپ آ کر, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں دعا رضیت باللہ بتائی, انسان اپنے عقیدے کو یاد کرتا ہے. میرا خدا اللہ ہے, میرا نبی آخری نبی ہے, قرآن کتاب ہے, کعبہ قبلہ ہے, سارے عقیدے کو گناتا ہے. گنانے کے بعد کہتا ہے اندر صراط حق, اندر موت حق, اندر ناکر و نکیر حق, صراط حق ہے, موت حق ہے, فرشتے حق ہے, میزان حق ہے, حساب حق ہے. ایک چھوٹا سا پیکیج بناتا ہے انسان, یہ سب حق ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں. اب آپ کی دعا کی جو اہم بات ہے کہتے ہیں زندگی میں ایک بار ضرور پڑھی جائے. اس کے بعد امام آ کے کہتے ہیں پروردگارا تو نے ہی تو کہا ہے کہ امانت کو اس کے مالک تک صحیح سالم پلٹا دو. یعنی کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس امانت کو صحیح سالم اس کے مالک تک پلٹا دو. پروردگار تو نے ہی کہا ہے, اور تجھ سے زیادہ امین کون ہو سکتا ہے, تجھ سے زیادہ امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جان گامی, میں تو بعض دعاؤں کے جملے جب پڑھتا ہوں, اگر خدا کی ذات نہ ہو نا مقابل میں تو یہ کہا جائے وہ امام بلیک میل کر رہے ہیں, لیکن خدا کی ذات ہے کلمہ نہیں کہہ سکتے. آپ دعا کو عمدہ سمالی میں ایک لمحے کے لیے آپ کو ایک اشارہ دوں, جو دعائے شہر ہے چوتھے امام بہت مشہور ہے. پتہ ہے چوتھے امام کیا کرے؟ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو تیرا نبی خوش ہوگا, تیرا حبیب خوش ہوگا کہ میری امت کا ایک شخص بخش دیا گیا. اور اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا کہ معافی بھی مانگی تھی, بخشا بھی نہیں گیا. میں نے کہا سامنے خدا کی ذات ہے, اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بلیک میل ہے, ورنہ ایسے راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا شیطان کو خوش کرے, خدا جب بھی خوش کرے گا اپنے حبیب کو خوش کرے گا, اور حبیب کی خوشی اس وقت ہے جب ہمارے گناہ معاف کر دیے. یہ دعا کو عمدہ سمالی کا جملہ ہے. دعا عقیدہ کی اہمیت اور امپورٹنٹ کو بھی یہاں کے دیکھیے کہ امام نے کتنی خوبصورتی سے بات کو پیش کیا. کب پروردگارا تو نے کہا ہے امانت کو اس کے مالک تک, اس کے صاحب تک پہنچا دو, اور تجھ سے بڑا امین, تجھ سے بڑا امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اے پروردگارا یہ جو عقیدہ میں تیرے سامنے بیان کر چکا ہوں, تو میرا رب ہے, محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے, قرآن میری کتاب ہے, اسلام میرا دین ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, 12 اماموں کا تذکرہ کر چکا ہوں, موت حق ہے, صراط حق ہے, میزان حق ہے, یہ جو سارے عقائد کا تذکرہ کر چکا ہوں. پروردگارا اس سارے عقیدے کو میں تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں.
فردہو، آپ کیا کریں گے مفاتی موجود ہے، فردہو علیہ وقت حضور موتی، اے پروردگار جب میری موت میرے قریب آئے تو میری اس عقیدے کو مجھے واپس پلٹا دینا۔ کیا خوبصورتی کا، امانت کو واپس پلٹا دے، تیری تعبیر ہے پروردگار، تجھ سے زیادہ امین کون ہو سکتا ہے، تجھ سے زیادہ امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے اس سارے عقیدے کا جو پیکیج ہے اس کو تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، اس وقت مجھے واپس دینا جب میری موت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہو۔ فردہو علیہ وقت حضور موتی، جب میری موت میرے سامنے کھڑی ہو تو یہ میرے عقیدے مجھے واپس کر دے گا۔ ہم دیکھا دعاؤں میں اس موضوع کو کتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور دراصل ہماری کوشش بھی یہی ہے، انشاءاللہ فضائل میں ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ہر دن کوئی بات ہم اس مجلس سے لے کر جائیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر ایک بات آپ لے کر جاتے ہیں، یہ ایک قطرہ ہے جو 2 مہینہ 8 دن بعد سمندر بن کے آپ کے کردار سے جھلکے گا۔ اور ہوا بھی ہمارے ساتھ، معاف کریے گا مجھے، اور میری ذمہ داری ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا مجلس میں نہیں بولوں گا آپ 1 گھنٹے کے جواب دیں، جتنے لوگ بیٹھے اتنے گھنٹے کا جواب دے رہے ہیں۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ 50-60 سالوں میں ہماری قوم میں نہ ہمارے پاس ہاسپٹلس ہے، نہ ہمارے پاس کالجز ہے، نہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیوں ایسا ہو میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجیے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، صرف اپنی بات کو واضح کر دوں۔ آپ کہیں کہ فلاں علاقے میں بڑے اچھے ڈاکٹرس رہتے ہیں، اچھا ڈاکٹرس نہیں، وہاں کے ہاسپٹلس بھی بہت اچھے ہیں۔ اچھا ڈاکٹرس بھی اچھے ہیں، ہاسپٹلس بھی بہت اچھے ہیں، لیکن لوگ جیسے کہ جیسے مریض ہے ویسے ہی مریض ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یا تو یہ کہیے کہ ڈاکٹرس اچھے نہیں ہیں تو آپ یہ پہلے ہی مان چکے کہ ڈاکٹرس بہت اچھے ہیں، آپ کے ہاسپٹل اچھا نہیں ہے تو یہ بھی آپ اقرار کر چکے ہاسپٹل بھی اچھا، دوائیاں بھی بہت اچھی ہے۔ تو پھر یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، پھر یہ بیمار کے کیوں رہ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹرس بھی اچھے ہو، دواخانے بھی اچھے ہو، دوائیاں بھی اچھی ہو، لیکن اگر لوگ صرف دوائیوں کی تعریف کر کے رہ جائے، ڈاکٹر کی تعریف کر کے رہ جائے، ہاسپٹل کی تعریف کر کے رہ جائے تو ان کی بیماریوں کا علاج ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آ کے ان دواؤں کو استعمال کرے تاکہ بدن کی بیماریاں دور ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ اسلام بہترین دواخانہ ہے، اہل بیت بہترین ڈاکٹرز ہیں، ان کے اقوال اور ان کی سیرتیں بہترین دوائیاں ہیں۔ ہم نے 50 سالوں سے 60 سالوں سے یہ کیا، واہ 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 واہ، نتیجہ یہ ہوا واہ 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 کرتے رہ گئے، دوائیوں کو نہیں کھایا، اقوالوں کو نہیں اپنایا، سیرت کو جگہ نہیں دی، جہاں تھے ویسے ہی ہے، دن بڑھتا جا رہا ہے، مرض بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہا۔ میں نہیں کہتا کہ فضائل نہیں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ممبر ہو جگہ ہر وہ چیز پڑھی جانی چاہیے جو قوم میں ترقی کا باعث ہو، تنزلی کا باعث نہ۔ ہم نے کیا کیا، تعریفیں کی، واہ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو واہ 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 کرتے رہ گئے۔ میں نے کہا اگر دوائیوں کی تعریف کرتے رہے، ڈاکٹروں کی تعریف کرتے رہے، ہاسپٹل کی، تو مریض تھوڑی اچھے ہوں گے، مرض کم ہونے والا نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے، اس دوائیوں کو ڈاکٹر کی بات سنی جائے، ہاسپٹل سے فائدہ اٹھایا جائے اور دوائیوں کو کھایا جائے۔ تو صرف اقوال کی تعریف کر کے، سیرت کی تعریف کر کے ہم اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آ کر اقوال اہل بیت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، سیرت اہل بیت کو اپنائیں، تب جا کر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اور یہ جو مرض ہمارے قوم میں بڑھتا جا رہا ہے، دشمنیاں، اختلافات، گروپ بازی، نہیں معلوم کیسے کیسے مرض ہمارے معاشرے میں آ گئے، یہ اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم سیرت اہل بیت کو اپنا لیں، اقوال اہل بیت کی پیروی کریں۔ اور کیا آپ نے جانا، تو گفتگو ہماری آخرت بخیری کے عنوان سے۔ امام نے کیا کہا، پروردگارا یہ سارا عقیدہ میں تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، اور فردہ علیہ وقت حضور موتی، جب میری موت میرے قریب آئے تو اسے مجھے واپس پلٹا دے گا۔ واضح ہو گیا آپ کے لیے کتنا اہم مسئلہ آخرت بخیری۔ 3 بلکہ 4 جگہوں سے قرآن کی آیت پیش کی، اس کے بعد اہل بیت امام علیہ السلام کا جملہ، سیرت ائمہ سے یہ بات ثابت کی، علماء کی سیرت اور دعائیوں کا مفہوم کہ کتنا اہم ہے انسان کا۔ یعنی آج سے ہماری پہلی دعا کیا ہوگی،
پروردگارہ ہماری آخرت بخیر فرما، ہم جس دین اور عقیدے پر ہے اسی دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ تو صرف دعائیں نہیں کرنی ہے، عمل کے میدان میں بھی بہت محتاط ہونا ہے۔ آپ فرض کریں اگر ایک انسان سلواسا سے بامبے کے لیے گاڑی لے کر اس کو سفر شروع کیا، آپ مجھے بتائیے کیا وہ سنجان تک پہنچ جائے تو کہہ سکتا ہے میرا سفر اچھا ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے؟ ویرار پہنچ گیا کہہ سکتا ہے؟ مثلا بامبے میں اس کو فرض کیجیے ایئرپورٹ جانا ہے یا مثلا جو ہے ڈوگری جانا ہے، اندھیری پہنچ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا سفر اچھا ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتا۔ کب کہے گا کہ میرا سفر بہت اچھا ہو گیا؟ تو اس وقت تک کہ جو مقصد ہے اس کا، اگر ایئرپورٹ ہے تو ایئرپورٹ، ڈوگری میں مثلا جو ہے وہ خواجہ مسجد جا رہا ہے تو خواجہ مسجد جب وہ پہنچ جائے تب جا کے کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میرا سفر کیا ہو گیا؟ بخیر ہو گیا، الحمدللہ میری منزل پار ہو گئی۔ ایسے دنیا کا سفر ہے، 20 سال کو اسلام کے ساتھ گزار دے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ 20 سال میں نے گزار دیے میری ذمہ داری ختم نہیں، 30 سال گزار دیے، نہیں، اصل بات تو اس وقت مکمل ہوگی جب میں آخری سانس لے رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کتنا اہم موضوع ہے، لہذا صرف دعا بھی کافی نہیں ہے، اور ہر دعا کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں، دعا کس لیے ہوتی ہے؟ اس کوشش کو جو ہم کر رہے ہیں اس میں اگر رکاوٹیں ہیں، اس میں اگر کوئی مشکل ہے تو دعائیں اسے حل کرتی ہے۔ عام زندگی میں بھی کوئی یہ سوچے کہ میں گھر بیٹھ کے دعا کرتی رہوں اور اللہ میری دعا سنے، نہیں، کوشش کرنا ہے دعا کے ساتھ۔ دعا اس لیے نہیں کہ سب کچھ آپ کو دعا دے دے گی، نہیں، دعا کوشش کے ساتھ ہے، آپ دعا کریے کوشش بھی کریے، ہاں اس میں کچھ رکاوٹیں ہوگی، اس میں کچھ مشکلات ہوگی تو آپ کی دعا اسے حل کر دے گی۔ لہذا آخرت بخیری کی دعا ہی نہیں کرنی ہے بلکہ عمل بھی ویسا ہمیں کرنا ہے۔ اب آپ میری موضوع کی اہمیت اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ آخرت بخیری کتنا اہم موضوع ہے، اسلام کہنا عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اس دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن ایک مقام پر کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ یامر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان لانے والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا۔ انہو یامر بالفحشاء والمنکر، یہ برائیوں اور گناہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اب آپ جس بات کو کہنا چاہوں، آپ دیکھیے ایک لفظ آیت نے استعمال کیا، خطوات الشیطان، عربی کلمہ پیورل ہے خطوات، اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے خطوہ۔ خطوہ کہتے ہیں اس قدم کو جو آہستہ آہستہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک چور جب چوری کرنے جاتا ہے تو کیسے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے، اس قدم کے رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شیطان جب بھی تمہاری زندگی میں داخل ہوگا شور شرابے سے داخل نہیں ہوگا، ہنگامے سے داخل نہیں ہوگا، چلا پکار کے داخل نہیں ہوگا، اتنی خاموشی سے داخل ہو جائے گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ اب ایک سوال، میں صرف مرض نہیں بتا رہا ہوں، علاج بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ میری زندگی میں شیطان داخل ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، تو میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ دیکھیے میں 3 مرحلے آپ کو بتا رہا ہوں، 3 اسٹیج، ہر اسٹیج پہلے والے سے خطرناک ہے۔ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی کو ٹی بی ہو جاتی نا، آپ نے سنا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹی بی فرسٹ اسٹیج کی ہے، یہاں علاج ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو سیکنڈ اسٹیج میں چلی جاتی ہے، اور وہاں علاج نہ کر سکے تو پھر تھرڈ اسٹیج میں پہنچ جاتی ہے۔ ویسے ہی جب شیطان کسی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اگر پہلے مرحلے میں اس نے اس کا علاج نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے، یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں بھی علاج نہ کر سکا تو تیسرے اسٹیج پر، اور جب تیسرے اسٹیج پر بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا تو انسان اپنے اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کفر
کیا ہے پہلا اسٹیج؟ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی سے معنویت کی لذتیں ختم ہو جائے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے آسان کر دوں، اگر کسی انسان کی زندگی سے عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جائے تو سمجھ لینا شیطان زندگی میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، قرآن کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، نیکی کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ روایت کہتی ہے انٹیمیشن ہے، سمجھ جاؤ شیطان۔ اچھا یہ بھی دو کنڈیشن ہے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے تک مجھے لذتیں نہیں ملی، اس کے بعد ایک بار آیا کہ ایک حال آیا کہ ہاں بھی نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، زیادہ مصلے پہ بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، زیادہ تسبیح اور تلاوت کا دل کر رہا ہے، تو سمجھنا مرد چھوڑ پکڑ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کی زندگی میں 1.5 سال ایسا گزر گیا کہ عبادتوں میں مزہ آ ہی نہیں رہا، نماز بھی پڑھتے تو کیسی پڑھتے ہمیں نہیں پتا، قرآن پڑھنے کا تو دل ہی نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف تو رغبت اور شوق بھی پیدا نہیں ہوتا، سمجھ لینا شیطان داخل ہو گیا ہے زندگی میں، عبادتوں کی لذتیں ختم ہو۔ آپ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں عبادت کی بھی کوئی لذت ہوتی ہے، آپ محسوس کریں۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح۔ اگر کسی انسان کا جسم بیمار ہو جائے، کیا ہوتا ہے اس کا جسم بیمار ہو جائے تو آپ اس کے سامنے بریانی رکھیے، پلاؤ رکھیے، کتنی اچھی غذا بھی رکھیے، اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں ملتا۔ کیوں؟ جسم بیمار ہے۔ جب مرض ہوتا ہے تو زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم کی غذا ہے ویسے غذا روح کی غذا ہے، روح کی غذا کا نام ہے عبادتیں، نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، تسبیح، اچھے اعمال۔ اب اگر کسی کی روح مریض ہو جائے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، جیسے جسم بیمار ہوا تھا تو غذاؤں کی لذت نہیں آ رہی تھی، روح بیمار ہو جاتی ہے تو عبادتوں کی لذت ختم ہو۔ یہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیج ہے کہ جہاں انسان کو اگر ایسا محسوس ہو تو اسے سنبھالنا چاہیے۔ البتہ وقت ہوگا تو آؤں گا آپ کی خدمت میں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو متوجہ کرا سکتا ہے خدا کی طرف، دین کی طرف۔ یہ پہلا مرض۔ اب کہتے ہیں اگر یہاں کسی نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو یہ مرض دوسرے اسٹیج میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ یہ دین کے مسائل پر شک کرنے لگتا ہے۔ کیسے؟ نمازیں تو پڑھ رہے، کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، سب پینڈنگ میں تو ہے، کچھ کیش نہیں۔ یہ دوسری منزل ہے کہ وہ دین کے مسائل پر شک۔ اچھا اس نماز کا اتنے فائدے پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں، اس کا مطلب مرض بڑھ گیا ہے۔ ابھی تک تو عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی تھی، اب اتنی جسارت ہو گئی ہے کہ دین کے مسائل پر شک کرو۔ لاسٹ ایک دعا میں اپنے لاش شاکین ولا مرتابین، اے پروردگار ہمارا شمار کا شک کرنے والوں کو قرار دینا نہ جو ہے وہ سوء ظن۔ تیسرا مرحلہ ہے سوء ظن۔ شک کو بھی اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکا، یہاں پہ اس نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا تو کیا ہوتی ہے؟ بیماری تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوء ظن ہے۔ دین کے مسائل میں شک کے بعد سوء ظن کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ دین خدا کا بنایا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ عمل مولوی نے تو نہیں بنا دیا، مجتہدین کی پیداوار تو نہیں ہے۔ یہ جب باتیں آنے لگے تو سمجھ لینا یہ مرض تیسرے لیول کا مرض ہے۔ اور اگر کسی نے یہاں بھی اس کو نہیں روکا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے انسان کفر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ ہماری زندگی میں تو ایسے دیکھنے میں نہیں آتا کہ ایسے لوگ نے اتنے آسان سے مسلمان کا کفر نہیں۔ روایتیں کہتی ہے کہ انسان دل میں کفر کو پروان چڑھاتا ہے لیکن کفر کو ظاہر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میری جماعت میں میرا اسٹیٹس ہے، لوگ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، لہٰذا نمازیں نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، ظاہر اسلام ہے، حقیقت میں دل میں کفر پل رہا ہے، دین سے ہاتھ دھو چکا ہے، نمازیں بھی پڑھے گا بظاہر، مسجدوں میں بھی دکھائی دے گا، درسوں میں بھی آگے سے، لیکن ڈر رہا ہے وہ، اسے معلوم ہے کہ چھوڑ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تھو تھو کریں گے، میرے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ مینٹین
انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، جب اس پر سختی پڑتی ہے اس کی عقل کام کرنا بند کر، ایک دانت درد ہو جائے، سر میں درد ہو، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے، جب انسان پر سخت ترین معاملہ آتا ہے، سخت ترین مشکل آتی ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. کہتے ہیں موت سے بڑی مشکل مرحلہ کیا ہے؟ جیسے ہی موت اس کے قریب آتی ہے اس کی زبان سے کفریہ جملے جاری ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر تو مسلمان تھا، جب دنیا سے گیا ہے تو اسلام اور ایمان کے ساتھ. اور آیت اللہ گلپائگانی اپنی تقاریر میں ایک واقعہ بیان کرتے تھے. واقعہ بیان کرنے سے پہلے کئی مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وہ کہتے تھے کہ جب میں نے حوض علمیہ قم میں ایڈمیشن لیا، مدرسے میں آیا، کئی لوگ ایڈمیشن لیتے، ایک لڑکا میرا دوست ہو گیا، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، پڑھائی بھی کی، اسٹڈی بھی کرتے تھے. 2-4 سال اس نے پڑھائی کی اور کچھ گھر کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ پڑھائی چھوڑ کر چلا گیا. اور موبائل کا زمانہ تھا نہیں. اس کے بعد بھی ہم دوست تھے، ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی خیریت، اور ان کے قریب میں گاؤں تھا، اسی جگہ کا رہنے والا، ایک دوسرے کو خط لکھ کر ایک دوسرے کی خیر خبر لیا کرتے تھے. ایک بار میں نے اس کو خط لکھا تو خط کے جواب میں مجھے پتا چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ موت کے منہ سے بچ کر واپس نہیں آیا. ایت اللہ گلپائگانی خود بیان کرتے کہ میں نے اپنی مصروف زندگی سے ایک وقت نکالا کہ میری ذمہ داری دوست ہونے کے ناطے قریب بھی میں جا کے اس کی عیادت. وہ کہتے ہیں ٹائم نکالا میں نے اپنی بیزی لائف کے ساتھ اور میں جو ہے وہ اس کے یہاں پہنچا. سرانے جا کر بیٹھا، کچھ پڑھنا میں نے شروع کیا. جیسے اس کی آنکھ کھلی، مجھے دیکھ کر کہتا ہے، پہلا جملہ اس کی زبان پہ کہتا ہے کہ جو ظلم خدا نے میرے اوپر کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا. اس لیے کئی مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں کہ جو ظلم خدا نے میرے اوپر کیا نعوذ باللہ وہ کسی نے نہیں کیا. کیا ظلم ہے؟ ظلم ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے اور خدا مجھے دنیا سے بلا رہا ہے. ایت اللہ گلپائگانی کہتے ہیں کہ اٹھ گیا اور وہاں سے فوراً واپس چلا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس لیے کہ ایسی حالت تھی، نہ اس کو سنوار سکتا تھا، نہ بیٹھ کے اس کو سنا سکتا تھا، نہ اس کو کچھ کر سکتا تھا. اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان اپنے اندر اسلام، اگر 2-4 سال مدرسے میں پڑھا ہوا تھا، کچھ حد تک علم اس کے پاس تھا، لیکن کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی اگر انسان نے ان بیماریوں کا علاج نہیں کیا. ہو سکتا ہے بظاہر وہ اسلام کو دکھا رہا ہو، بظاہر وہ اسلام کا مظاہرہ کر رہا ہو، لیکن جب جاتے جاتے موت آتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، جو کچھ دل میں ہوتا ہے سب زبان پر جاری ہو جاتا ہے. تب پتا چلتا ہے نہ اسلام کے ساتھ گیا ہے نہ دنیا کے ساتھ گیا. لہذا بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان جب اس کی زندگی میں شیطان داخل ہو اور اسے محسوس ہو جائے، 3 علامتیں بتائی آپ کو، 3 مرحلے بتائے، اگر ایسا محسوس ہو جائے کہ شیطان داخل ہو گیا ہے، آپ کو ہر انسان چیک کر سکتا ہے، آسان سا فارمولہ میں نے آپ پیش کیا، تو اس کے کچھ علاج ہیں. ان علاجوں کو انسان کو کر لینا چاہیے، لیکن وہ علاج آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے. علاج کر آپ کی خدمت میں جو لوگ ابتدائی تقریر میں ہوں گے ان کی خدمت میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کہ کیسے انسان اگر جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، شیطان اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، تو کیسے انسان اس سے بچ سکتا ہے. اگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں تو ابتدائی تقریر میں اگر ہوں گے تو ان تک بات انشاءاللہ پہنچے. اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے اور آپ کو وقت کے ساتھ وہاں پر پہنچنا. لہذا آخرت بخیری ایک اہم مسئلہ ہے، اور اہم ہی نہیں، میں نے کہا کربلا کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں نے کہا ایک شخصیت بتائی، روزانہ ایک شخصیت بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اصحاب کی اولاد ہے. عمر سعد کا بیٹا ہے، لیکن لشکر یزید میں پڑھا اور بہت سے تفصیل سے بتاؤں کتنا عقیدہ رکھتے تھے امام حسین پر، کتنا مانتے تھے فرزند رسول ہے، نواز کے رسول ہے، لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے نہ آ سکے، نہ دین باقی رہا نہ عقیدہ باقی. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آخرت بخیری کی دعا کریں. خدا سے پروردگار، جیسے امام علی نے کہا تھا، جاؤں اس دین اور اس عقیدے کے ساتھ جاؤں. میں نے کہا یہ دین بھی بہت قیمتی ہے،
اور یہ عقیدہ بھی بہت خوب ہے، اس لیے کہ کربلا کی تاریخی اس لیے ہوئی کہ امام حسین اس دین کو بچانا چاہتے، اور اس دین کو بچانے کے لیے ویسے بھی امام حسین نے قربانی کی، قربانی کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ قربانی سے زیادہ سخت تھے، اسے بھی امام حسین نے برداشت کیا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں مختصر سے بات کرا ہو جائے، کہتے جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ، کچھ حالات کوفے کے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، چاہتا ہوں کہ اسی کو ایک استمرار سے ایک تاریخ پیش کروں مسائل کی منزل میں بھی، تاکہ کچھ حالات آپ کی خدمت میں آ جائیں۔ کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے راستے سے گزر رہا تو ایک منزل وہ آئی کہ جہاں ناقے پر حسین کی 4 سالہ یتیمہ بھی ہے اور شہزادی زینب کی آغوش میں بیٹھی۔ پرانے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، ناقے کی بلندی سے گھر بہت قریب ہوا کرتے تھے۔ کوفے کے راہ میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ اپنی پھوپھی اماں سے کہتی ہے، پھوپھی اماں پیاس بہت مارے گا، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو کچھ افاقہ ہو۔ کہتے کوفے کی چھت سے ایک خاتون اس منظر کو دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی، جلدی سے دوڑتے ہوئے گھر میں گئی، ایک کاسے آب لے کر آئی اور آ کر حسین کی یتیمہ کی طرف بڑھا کے کہتی ہے، اے بچی یہ پانی پی لے تو بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے، لیکن پانی پینے کے بعد میرے حق میں 2-3 دعائیں کر دینا، سنا ہے یتیموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ کریم ابن کریم حسین ابن علی کی بیٹی ہے، کاسے کو ہاتھ میں لیا، کہتی ہے مومنہ میں نے اپنی دعائیں کہہ دے پھر میں بعد میں پانی پیوں گی، تو کون سی دعا کروانا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ دعا کرنا میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے تم یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کوئی خاتون ایسے اسیر نہ ہو جیسے تم اسیر کر کے لائی گئی ہو۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں دوسری دعا کہتی ہے کہ دوسری دعا میں یہ کہ میرا شوہر کسی تجارت کے کام سے فلاں جگہ گیا ہوا ہے، دعا کرنا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اور تیسری دعا کہتی ہے میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے جلدی سے مدینے کا سفر نصیب ہو۔ جیسے شہزادی زینب نے مدینے کا نام سنا دل بنایا، کہا مومنہ اتنا تو بتا تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے، تو کیوں مدینہ جانا چاہتی ہے؟ کہ کیوں نہ جاؤں، مدینے کے قبیلہ بنی ہاشم میں میرا آقا حسین رہا کرتا ہے، میری شہزادی زینب رہا کرتی ہے۔ تاریخ نے لکھا جیسے یہ جملے شہزادی زینب نے سنے، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ مومنہ اتنا تو بتا دے اگر تو اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان بھی لے گی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کیسی باتیں کرتی ہو، کئی مرتبہ میں اپنی آقازادی اپنی شہزادی کی بارگاہ میں رہا کرتی تھی، کئی بار حاضری دیا ہے، ارے اتنا سندر تھا شہزادی نے اپنے چہرے سے باہر ہٹائے، ہٹا کر کہتی ہے اے ام حبیبہ تم نے مجھے نہ پہچانا، میں ہی تمہاری شہزادی زینب، بے وقت ہو چادر دیار عام میں پھرائی جاوی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ الہی باقدہا وقبیہا وبالیہا وبنیہا سر المستورفیہ، پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوؤں کو تسکین شہزادی پر درجہ قرار دے، قلب ناظرین امام پر سرازی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔
علوم اہل بیت علیہ السلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق کرامت فرما، مجلسوں کے بعد روز بروز قربت امام حسین علیہ السلام میں اضافہ فرما، میرے معبود ویسا حسینی ویسا آزادار بنا دے جیسا امام حسین علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا انعاشوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے گا اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں لے گا اسے قبول و مستجاب فرما۔ میرے معبود سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا روح مقدسہ کی حفاظت فرما، اور زائرین جو کربلا معلیٰ کو پہنچ چکے پروردگار کربلا معلیٰ پہنچنے والے سارے زائرین کو اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ میرے معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ میرے معبود اہم ترین دعا ہے پروردگار منتقم خون امام حسین یوسف الزہراء امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔